اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، جو خاتم المرسلین ہیں، جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ رسول ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اہل بیت پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مکافات عمل۔ الولو آج کی ویڈیو 21 رمضان شہادت مولا علی مرتضیٰ وجہ اللہ علیہ کے بارے میں ہے۔ تو آج آپ کو ان کے بارے میں پوری تفصیل ان کی شہادت کی جو آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی اشرفی الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البرية، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ تمام تعریفیں اللہ جل مجدہ کے لیے، الکریم کے لیے، ہر قسم کے درود و سلام نبی رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و صفات کے لیے۔ آج امیر المومنین خلیفۃ المسلمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چوتھے خلیفہ برحق سیدنا مولانا اعلیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ 21 رمضان المبارک کو کوفے کی جامع مسجد میں جامع شہادت کا درجہ حاصل کیا۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جن کے بارے میں میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے میرے علی سے محبت کی اس نے گویا مجھ سے محبت کی، جس نے میرے علی سے بغض رکھا تو گویا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی کا بغض نفاق ہے، منافق ہونے کی علامت ہے، اور فرمایا علی کا پیار ایمان ہے۔ حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ دریا بہتا ہو، اس میں شراب کا ایک قطرہ گر جائے اور پھر وہ دریا خشک ہو جائے، پھر اس دریا کی سطح پر یعنی زمین پر گھاس اگ آئے، اور اگر میرا گھوڑا وہ گھاس کھا لے تو میں اس گھوڑے کی سواری نہیں کروں گا۔ اتنی نفرت نشے سے، شراب سے کرتے تھے۔ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ، مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ حضور نے جب اعلان نبوت کیا تو میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا، 9-10 سال کی عمر تھی۔ ایک دن میں نے حضور کو دیکھا اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو نماز پڑھتے دیکھا۔ اللہ اکبر کہا، پھر گردن جھکا لی، دیر تک کھڑے رہے، پھر رکوع کیا، پھر سر سجدے میں رکھا تو دیر ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ میں بچہ تھا، غور سے دیکھتا رہا۔ جب حضور فارغ ہوئے تو میں نے کہا، اے ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے میرے معزز بھائی، یہ آپ کیا کر رہے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس رب کی نماز پڑھ رہا تھا جس کا میں رسول بن کے آیا ہوں۔ تو حضرت علی کہنے لگے کہ مجھے بڑی پسند آئی ہے، میں نے بھی پڑھنی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا، کلمہ پڑھ، تو بھی نماز پڑھنی شروع کر دے۔ اور پھر چپکے سے حضور نے کان میں کہا، اپنے ابا جی سے مشورہ کر لو کلمہ پڑھنے سے پہلے۔ جناب علی المرتضیٰ گئے حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اور کہنے لگے، میں نے کلمہ پڑھنا ہے۔ حضرت ابو طالب کہنے لگے، تیرے حق میں سب سے بہتر وہی ہے جو محمد عربی فرمائیں گے۔
اس لیے کہ وہ مجھ سے زیادہ تجھ سے محبت کرتے ہیں۔ جو وہ کہتے ہیں کرتا جا۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ 10 سال کی عمر میں کلمہ پڑھا۔ جب خیبر کا وقت آیا تو کئی صحابہ گئے پر فتح نہیں ہوئی۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سویرے میں جھنڈا دوں گا اور جس کو دوں گا اسے اللہ فتح نصیب کرے گا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے کان میں پوچھا کہ حضور وہ کون ہے جس کو آپ جھنڈا دیں گے؟ چلیں مجھے کان میں ہی بتا دیں کہ وہ کون ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا تعارف یہ ہے کہ وہ خدا سے بھی پیار کرتا ہے اور محمد مصطفیٰ سے بھی پیار کرتا ہے۔ فرمایا حضور ایک تعارف اور؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا اور رسول بھی اس سے بڑا پیار کرتے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ سارے منتظر رہے سویرے جھنڈا کس کو ملے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں تو ساری رات سویا ہی نہیں کہ میرے ہاتھ میں جھنڈا آنے والا ہے، سویرے مجھے ملے گی فتح کی نوید اور خوشخبری۔ حضرت علی سے پوچھا کہ آپ کدھر تھے؟ جناب علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں تو اپنے کمرے میں سو رہا تھا، میری تو آنکھیں خراب ہیں۔ کہتے ہیں کوئی آیا اور لے کر چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا، میرے مولا تجھ سے گلہ نہیں، یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عین علی ابن ابی طالب کو بلاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آنکھوں کے اوپر ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ یا رسول اللہ میری آنکھوں میں درد ہے۔ فرمایا ہاتھوں کو ہٹاؤ، اللہ نے تیرے ہاتھ پہ فتح لکھ دی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے لباب دہن لگایا میری آنکھوں پہ تو مجھے پہلے سے بھی زیادہ نظر آنا شروع ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی شیر خدا، ایک ہاتھ میں تلوار، 40 گز اونچا خیبر کا دروازہ اور 40 گز چوڑا تھا۔ حضرت علی شیر خدا کہتے ہیں کہ میں اللہ اکبر کے نعرے لگاتا میدان میں گیا، میں رسول اللہ کا بھیجا ہوا گیا تو اس شان سے گیا کہ میں نے سیدھے ہاتھ میں تلوار تھی اور الٹے ہاتھ سے پکڑ کے میں نے 2-3 دفعہ دروازے کو ہلایا اور اللہ اکبر کہہ کے جب میں نے دروازے کو پھینکا تو 40 گز دور جا کر گرا۔ حضرت علی نے دعوت کی، کوفے میں سب کو بلایا، کھانا کھلایا۔ ایک نوجوان آیا، شہرت بڑی سنی تھی حضرت علی کی پر دیکھا نہیں تھا اس نے۔ حضرت علی شیر خدا کو نظرو الی وجہ علی عبادہ، میرے علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ تو ایک صحابہ نے کہا یا رسول اللہ جو چہرہ نہ دیکھ سکے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر علی عبادہ، ان کے لیے علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ حضرت علی کو دیکھا نہیں تھا اس جوان نے۔ جوان کہتا ہے کہ جب میں آیا تو میں نے لوگوں سے پوچھا کہ وہ بوڑھے علی کدھر ہیں جنہوں نے خیبر کا دروازہ توڑا تھا، کدھر ہیں وہ؟ میں نے بڑی شہرت سنی ہے ان کی۔ کہتے ہیں حضرت علی سامنے ہی بیٹھے تھے کہ وہ سامنے بیٹھے ہیں، میں گیا تو حضرت علی اخروٹ کھا رہے تھے، پورا زور لگا رہے تھے لیکن اخروٹ تھا کہ ٹوٹ ہی نہیں رہا تھا۔ زور زور سے 2-3 دفعہ کبھی اس دانت میں کبھی اس دانت میں، پر اخروٹ نہیں ٹوٹ رہا تھا۔ کہتا کہ میں ہنسنے لگا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے پاس بلایا، اے بیٹے ادھر آ۔ کہنے لگے کیا سوچ رہا ہے؟ کہتا کہ میں ڈر گیا۔ کہا کچھ بھی نہیں۔ تو مولا علی فرمانے لگے نہیں، جو تو سوچ رہا تھا وہ بتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں بتاؤں کہ تو کیا سوچ رہا تھا؟ بولے تو سوچ رہا تھا کہ بابے سے تو اخروٹ ٹوٹتا نہیں ہے، خیبر کیسے توڑ ڈالا تھا؟ فرماتے ہیں کہ میں یہی سوچ رہا تھا۔ جب عرض کیا نہ تو فرماتے ہیں کہ شیر خدا کا رنگ ہی بدل گیا، پہلے مسکرا رہے تھے پھر انداز بدل گیا۔ انہوں نے اپنے منہ سے جو اخروٹ لگا تھا جھاڑا، ہاتھ منہ جھاڑے، امامہ شریف سیدھا کیا اور فرماتے ہیں کہ شیر خدا بن کے بیٹھ گئے۔ کہنے لگے بیٹے اخروٹ کو چھوڑ، کوئی خیبر ہے تو لا، میں ابھی بھی توڑنے کو تیار ہوں۔ دیواریں ہل جاتی ہیں، در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر تو خیبر بھی کانپ جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے کیفیت دیکھی تو حضرت علی کا رنگ ہی بدل گیا۔ میں نے کہا کہ یہ واقعہ ہی خیبر توڑ ڈالیں گے۔
یہ خیبر آج ہی توڑ ڈالیں گے۔ کہنے لگے کہ شیر خدا علی المرتضیٰ وجہ اللہ مسکرائے، کہنے لگے بیٹے ڈر نہ، مسئلہ سمجھ کے مسئلہ کیا ہے؟ حضور کیا ہے؟ فرمانے لگے اخروٹ میں جسم کی قوت سے توڑ رہا ہوں اور خیبر میں نے اپنے ایمان کی قوت سے توڑا تھا۔ میرے ایمان میں آج بھی بڑی قوت ہے، اگر کفر للکارے گا تو علی کا جذبہ آج بھی بڑا جوان ہے، دین کے ساتھ وفا کا رشتہ آج بھی بڑا جوان ہے۔ حضرت علی شیر خدا ظہر سے عصر تک کام کرتے۔ 2 کلو کھجوریں ملی تو حضرت علی نے اٹھا کر اپنی کمر پر رکھی۔ باغ کا مالک کہنے لگا تھوڑا اور کام کر لو۔ فرمایا نہیں، 2 کلو ہو گئی ہیں، بہت ہیں، 1 کلو میرے بچے کھائیں گے اور 1 کلو مدینے کے غریب بچے کھائیں گے۔ تو کہا علی کل کیا کرو گے؟ تو فرمایا جو رب کل زندگی دے گا وہ روزی بھی دے گا۔ تو بندہ مشورہ دینے لگا علی جائز پیسے ہیں، اکٹھے کر لینے چاہیے، کیا حرج ہے؟ تو شیر خدا نے ایک جملہ کہا پر شیروں جیسا ہی کہہ دیا۔ حضرت علی فرمانے لگے کہ مال اگر حرام ہو تو عذاب ہوتا ہے اور اگر حلال ہو تو حساب ہوتا ہے، اس لیے میں نہ عذاب میں پڑتا ہوں اور نہ حساب میں پڑتا ہوں، میں اس راستے جاتا ہی نہیں۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح کا وقت تھا، ہاتھ میں جھڑی پکڑی تھی، 63 سال عمر مبارک تھی، کوفے کی جامع مسجد میں نماز پڑھانے جا رہے تھے۔ ہر دروازے پر دستک دیتے اٹھو الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، راستے میں لوگوں کو جگاتے ہوئے جا رہے تھے۔ جب مسجد کوفہ میں پہنچے تو ایک بدبخت اپنی بغل میں خنجر چھپائے کھڑا تھا، اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خنجر مارا۔ فضلوا برب کعبہ، لوگو رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، میری زندگی دین کے کام آ گئی، میں کامیاب ہو گیا۔ حضرت علی کی داڑھی لہو سے تر ہو گئی۔ حضرت شیر خدا فرمایا کرتے تھے کہ ایک دفعہ میں بڑا بیمار ہوا، میرے سے اٹھ کر کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا تھا، حضور تیمارداری کرنے آئے تو میں نے کہا کہ حضور پتہ نہیں بچوں گا کہ نہیں۔ حضور نے فرمایا نہیں علی، تو اس وقت دنیا سے جائے گا جب تیری داڑھی لہو سے رنگین ہو جائے گی، لہو سے سرخ ہو جائے گی۔ شیر خدا کہنے لگے کہ جب گردن جھکا کے دیکھا تو ساری داڑھی لہو سے بھری ہوئی تھی۔ فرمایا اے لوگو میں کامیاب ہو گیا۔ جامع مسجد کوفہ میں حضرت علی نے سر سجدے میں رکھا اور اسلام کی تاریخ کا وہ شخص جس نے بچپن سے لے کے جوانی اور جوانی سے لے کے بڑھاپے تک جاتے جاتے امام حسن اور حسین کو قریب بلایا اور وصیت کرنے لگے بیٹا جیسا اس کا جینا ہے، جینا صرف اس کا جینا ہے جو دین کے لیے جیے، مرنا اس کا ہے جو دین کے لیے مرے۔ حضرت علی شیر خدا خاتم الخلفاء تھے، ان پر خلافت اسلامیہ ختم ہوئی۔ 21 رمضان المبارک کی شام ڈھلی تو حضرت علی المرتضیٰ رخصت ہوئے۔ کوفے کی گلیوں میں کوہرام مچ گیا، مکے کے لوگوں نے دعائیں مانگی، وہ سورج اس انداز سے گیا کہ اس کی روشنی قیامت تک باقی رہے گی۔ 21 رمضان المبارک شہادت علی المرتضیٰ۔ اللہ والو ایک بندہ آیا مولا علی کے پاس اور کہنے لگا کہ مولا علی میں نے سنا ہے کہ آپ نبی کے علم کے دروازے ہیں۔ کہنے لگے پھر میں آج آپ سے 10 سوال پوچھنے لگا ہوں اور علی آپ کو ایک سوال کا بھی جواب نہیں آئے گا، اتنے مشکل سوال ہیں۔ مولا علی نے فرمایا اچھا بڑے مشکل سوال ہیں؟ کہنے لگا ہاں بڑے ہی مشکل سوال ہیں، آپ کو جواب نہیں آنا۔ ان کا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحن میں کھیل رہے تھے۔ صحن میں امام حسن کو مولا علی نے فرمایا حسن بیٹا ذرا ادھر آؤ۔ امام حسن آ کر اپنے بابا جان کی گود میں بیٹھ گئے تو مولا علی اس بندے کو فرمانے لگے کہ جو تمہارے بہت ہی مشکل سوال تھے وہ میرے حسن سے پوچھ لو۔ وہ بندہ کہنے لگا علی سوال بڑے ہی مشکل ہیں، آپ کو بھی جواب نہیں آنے، یہ تو پھر بچہ ہے۔ تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ بچہ ہے پر یہ علی کا بچہ ہے۔ فرمایا تم اپنے سوال میرے حسن سے پوچھ لو۔ اس بندے نے امام حسن کی طرف دیکھا، یہ تو بڑا چھوٹا سا بچہ ہے، میرے سوالوں کے جواب کیسے دے گا؟ مولا علی شیر خدا نے فرمایا تم پوچھو تو صحیح۔ وہ امام حسن سے کہنے لگا کہ بڑا مشکل سوال ہے۔ امام حسن نے کہا کہ پوچھو۔ وہ بندہ کہنے لگا
اللہ نے ساری کائنات میں سب سے زیادہ طاقتور اور سخت چیز کون سی بنائی ہے؟ امام حسن فرمانے لگے پتھر۔ کہنے لگا پتھر سے سخت کیا ہے؟ امام حسن نے فرمایا لوہا، جو پتھر کو بھی کاٹ دیتا ہے۔ کہنے لگا لوہے سے زیادہ سخت اور طاقتور کیا ہے؟ فرمایا آگ، جو لوہے کو بھی پگھلا دیتی ہے۔ کہنے لگا آگ سے طاقتور شے کیا ہے؟ فرمایا پانی، جو آگ کو بھی بجھا دیتا ہے۔ کہنے لگا آگ سے طاقتور کیا ہے؟ فرمایا بادل، جو پانی کو اٹھا کے پھرتے ہیں۔ تو کہنے لگا بادلوں سے زیادہ طاقتور کیا ہے؟ فرمایا ہوا، جو بادلوں کو اڑائے لیے پھرتی ہے۔ تو وہ کہنے لگا ہوا سے طاقتور کیا ہے؟ فرمایا ہوا سے طاقتور ہوا کا فرشتہ ہے، جو ہوا کو حکم دیتا ہے تو وہ اڑتی پھرتی ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ ہوا کے فرشتے سے زیادہ طاقتور کیا شے ہے؟ فرمایا موت کا فرشتہ، ملک الموت عزرائیل، جس نے اس کو بھی مار دینا ہے۔ کہنے لگا عزرائیل سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ فرمایا موت، جس نے عزرائیل کو بھی مار دینا ہے۔ کہنے لگا موت سے طاقتور کیا شے ہے؟ فرمایا میرے رب کا حکم۔ سبحان اللہ۔ ایک پینڈو آیا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان سے ملنے کے لیے۔ جب مل کر جانے لگا تو اس کے پاس ایک اونٹ کا بچہ تھا۔ کتاب الفطر میں حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچہ پسند آ گیا۔ حضور نے اس پینڈو سے فرمایا بیچنا ہے؟ اس نے کہا کہ خرید لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیمت طے کی اور فرمایا اونٹ کا بچہ چھوڑ جا اور پیسے کل آ کے لے جانا۔ پینڈو چلا گیا۔ پینڈو وہ آگے گلی میں گیا تو آگے سے مولا کائنات، صدر ختم ولایت، اسد اللہ غالب العلی الغالب، حضرت مولا علی شیر خدا آ رہے تھے۔ مولا علی نے اس پینڈو کو سینے سے لگایا، پیار کیا اور فرمایا کیسے آئے ہو؟ کہنے لگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے آیا تھا۔ آپ نے فرمایا جا رہے ہو؟ کہنے لگا جی جا رہا ہوں، پر کل پھر آؤں گا۔ مولا علی نے فرمایا کہ آپ کا گاؤں تو بہت دور ہے، کل کیوں آنا ہے؟ کہنے لگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کا بچہ خرید لیا ہے اور فرمایا ہے کہ پیسے کل آ کے لے جانا، تو میں نے کل پیسے لینے آنا ہے۔ مولا علی نے اس پینڈو کو پکڑا اور مدینے کی ایک گلی کے تھڑے پر لے کر بیٹھ گئے اور اسے سمجھانے لگ گئے کہ تم ہو تو پینڈو ہی نا، سادے ہی رہو گے۔ اس نے پوچھا ہوا کیا ہے؟ مولا علی نے فرمایا کہ تم تو بہت ہی زیادہ سادے ہو۔ اب وہ پریشان ہوا، کہنے لگا کہ میں نے ایسا کیا کر دیا ہے؟ تو مولا علی نے فرمایا کہ تم نے اتنی دور سے اتنا لمبا سفر طے کر کے آنا ہے پیسے لینے۔ کہنے لگا جی۔ مولا علی نے فرمایا اگر کل حضور نہ ملے تو کیا کرو گے؟ پینڈو اتنا سادہ تھا کہ واپس آ گیا اور آ کر مسجد نبوی کے دروازے کی چوکھٹ پکڑ کے کہنے لگا یا رسول اللہ، کل میں نے بہت لمبا سفر کر کے آنا ہے، سرکار اگر آپ نہ ملے تو میرے پیسے تو مر گئے نا، اگر آپ کل دنیا سے پردہ فرما گئے اور ملاقات نہ ہوئی تو میرے پیسے کون دے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا پڑے۔ سیدنا صدیق اکبر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیں طرف بیٹھے تھے۔ حضور نے کندھے پر ہاتھ رکھ کے فرمایا کہ اگر کل میں نہ ملا تو میرے صدیق سے لے جانا، میرے ابو بکر سے لے جانا۔ پینڈو بڑا راضی ہوا، جانے لگا تو مولا علی وہیں پر بیٹھے تھے۔ پینڈو پاس جا کر بڑی خوشی بتانے لگا کہ میری بات بن گئی ہے، حضور سے بات پکی ہو گئی ہے کہ اگر آپ نہ ملے تو ابو بکر سے لے جانا۔ مولا علی نے فرمایا تم بھی نا سادے ہی ہو۔ اس نے کہا کہ اب کیا ہوا؟ فرمایا پھر جا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کر آؤ کہ یا رسول اللہ، میں نے کل بڑی دور سے آنا ہے، اگر ابو بکر بھی نہ ملے تو میرے پیسے تو گئے۔ وہ پھر گیا اور مسجد نبوی کی چوکھٹ پکڑ کر کہنے لگا یا رسول اللہ، میں نے کل بڑی دور سے آنا ہے اور کل بھی اگر ابو بکر صدیق نہ ملے تو میرے پیسے گئے، میرے پیسے کون دے گا؟ آپ نے مسکرا کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بائیں طرف بیٹھے تھے، ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ میرے عمر سے لے جانا۔ پینڈو بڑا خوش ہوا، بڑا راضی ہوا اور مولا علی کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ لو جی اب تو بات پکی ہو گئی، حضور نے کہا ہے کہ ابو بکر نہ ملے تو عمر فاروق سے لے جانا۔
مولا علی نے پھر فرمایا کہ تم بھی نا سادے ہی ہو۔ وہ پریشان ہوا اور کہنے لگا کہ اب کیا ہوا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اگر کل عمر بھی نہ ملے تو تمہارے پیسے کون دے گا؟ پھر جا۔ وہ پینڈو پھر آ گیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ اگر کل عمر بھی نہ ملے تو آپ نے کہا کہ میرے عثمان سے لے جانا۔ پینڈو بڑا ہی راضی ہوا۔ پینڈو سمجھ رہا تھا کہ بات میرے پیسوں کی ہو رہی ہے، پر جو باہر بیٹھا ہے وہ نبی کے علم کے شہر کا دروازہ ہے۔ اس علی نے اس امت کو بتانا تھا کہ پہلے خلیفہ کون ہے، دوسرا خلیفہ کون ہے، تیسرا خلیفہ کون ہے اور چوتھا خلیفہ کون ہے۔ پینڈو جا کر بہت خوشی سے مولا علی سے کہنے لگا لو جی اب بات بن گئی ہے، نبی کریم نے فرمایا ہے کہ عمر نہ ملے تو میرے عثمان سے لے جانا۔ مولا علی نے فرمایا کہ تم بھی بالکل سادے ہی ہو۔ فرمایا اب کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ پھر جا اور پوچھو کہ یا رسول اللہ اگر کل عثمان بھی نہ ملے تو میرے پیسوں کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اللہ والو، اس پینڈو نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ پکڑ لی اور کہنے لگا کملی والیا میں کل بڑی دور سے آنا ہے اور اگر عثمان بھی نہ ملے تو آپ نے فرمایا کل آنا میں دوں گا، میں نہ ملا تو ابو بکر سے لے جانا، ابو بکر نہ ملے تو میرے عمر سے لے جانا، اور عمر بھی نہ ملے تو میرے عثمان سے لے جانا، اور اگر عثمان بھی نہ ملے تو اس سے لے جانا جو باہر بیٹھ کر تمہیں اندر بھیج رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ والو، 21 رمضان المبارک شہادت مولا علی کا دن ہے۔ زیادہ سے زیادہ نفلی عبادت کریں اور اصال ثواب کریں۔ اللہ والو، یہی وہ دن ہے جن کا احترام کرنا ہے آپ نے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔